ہے اور دوسرا کافی دیر آپ نے انتظار بھی کیا. سب سے پہلے تو میں اس بات سے آغاز کرنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 2-3 ماہ سے ملک کے اندر جو ایک سیاسی عدم استحکام ہے اور ایک عدالتی کارروائی جو اس وقت ملک کی سیاست کے اوپر ڈومینیٹ کر رہی ہے، اس کے اوپر آج ایک بہت ہی بڑا فیصلہ آیا ہے جس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں ان کا فیصلہ آیا ہے. اور اس فیصلے کی اہمیت اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس فیصلے کے آنے سے جو 4 ججز ہیں جو اکثریت میں ججز جنہوں نے ایک سماعت جس کے اوپر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کو اس سماعت کو اور اس پٹیشن کو ڈسمس کیا تھا، آج 4 ججز کی جو فیصلہ ہے اطہر من اللہ صاحب کے فیصلے کے ساتھ وہ مکمل ہو جاتا ہے. اور جو 4 اکثریت ججز جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس یحییٰ خان آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے چاروں نے اب فیصلہ دے دیا ہے. اور آج اطہر من اللہ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں نہ صرف عدالتی کارروائی کے اوپر سوالیہ نشان ہیں بلکہ کیٹیگورکلی یہ کہا ہے کہ نہ وہ اس بینچ سے الگ ہوئے تھے، نہ انہوں نے ریکیوز کیا تھا اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا تھا. اور انہوں نے اپنے تینوں بردر ججز جو ہیں جنہوں نے فیصلے دیے ہیں ان کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے جو پٹیشن ہے اس کو ناقابل سماعت قرار دیا اور ڈسمس کر دیا ہے. ایک تو ڈسمس کیا جو کہ عدالت کے اکثریت بردر ججز نے آلریڈی یہ 4-3 کے فیصلے سے پٹیشن ڈسمس ہو چکی ہے. ناقابل سماعت پٹیشن کے اوپر، ایک ڈسمس شدہ پٹیشن کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے 3 ممبر بینچ بنایا. جو پٹیشن ڈسمس ہو گئی ہے، جب کوئی پٹیشن ہی نہیں ہے تو سماعت کس چیز کی؟ جب پٹیشن ڈسمس ہو گئی ہے تو اس کے اوپر بینچ کیوں بنا؟ جب پٹیشن ہے ہی نہیں تو فیصلہ کیسے آیا؟ اور پیچھے آپ نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں نے ایک موقف لیا کہ آپ فل کورٹ بنا دیں اگر آپ نے اس کے، حالانکہ وہ پٹیشن ڈسمس ہو چکی ہے، لیکن جنہوں نے ڈسمس کی انہوں نے بھی، جو جج سپریم کورٹ کے اکثریت کے 4 ججز ہیں انہوں نے کہا کہ فل کورٹ بنا دیں اور اس کے اوپر ایک کنٹروورسی کا شکار ہو گئی ہے، اس کے اوپر ایک فل کورٹ بنا کر فیصلہ لے لیں تاکہ پاکستان کی عوام کا اعتماد کورٹ کے اوپر بحال ہو سکے. سیاسی جماعتوں نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ ڈسمس ہو گئی ہے پٹیشن، اور وہ سیاسی جماعتیں جو اس ملک کو بنانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر آپ فل کورٹ بنا دیں کیونکہ ایک دستوری آئینی سوالات اٹھ گئے ہیں، اس کے اوپر ایک فل کورٹ بنا دیں تاکہ عوام اس کو فیصلے کو تسلیم کر لے. 3 ممبر بینچ بنا اور ابھی ایک شخص کہہ رہے تھے کہ یہ بینچ کا معاملہ نہیں، یہ الیکشن کا معاملہ ہے. یہ بالکل الیکشن کا معاملہ نہیں ہے. جو میڈیا کہہ رہا ہے، جو پارلیمان کہہ رہی ہے، جو سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں، سیاسی جماعتیں الیکشن سے بھاگتی نہیں ہوتی، لیکن الیکشن کے وہ فیصلے جو مسلط کرائے جائیں، جو اپنی سیاسی حکمت عملی کو تقویت دینے کے لیے کرائے جائیں، وہ ناقابل قبول اور ان ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں. یہ الیکشن کا معاملہ نہیں رہا، یہ اب اس بینچ فکسنگ کا معاملہ ہے، یہ اب اس عدالتی سہولت کاری کا معاملہ ہے جو آج اطہر من اللہ صاحب نے جس پر سوالات اٹھائے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ قانونی کارروائی یا وہ عدالتی کارروائی جو کسی سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہو، وہ اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ بات صرف اس الیکشن کی پٹیشن یا ان 4 سے 3 کے اکثریت فیصلے کو اس پٹیشن کو ڈسمس کرنے کی بات نہیں ہے. یہ اس کے 2 پہلو ہیں. یہ واردات 2 طریقوں سے ہو رہی تھی. اس کا ایک سیاسی پہلو ہے اور اس کا ایک عدالتی پہلو ہے. اور جب عدالتی پہلو سیاست کے اوپر اثر انداز ہو، جب عدالتی کارروائی متنازع ہو جائے اور اس کو سپریم کورٹ کے اپنے اکثریتی ججز کا بینچ اس کو نہ مانے، سپریم کورٹ کے اندر اس کی تقسیم ہو، جس فیصلے کو سپریم کورٹ کے برادر ججز اور اکثریت ججز کی نہ مانے، وہ عوام کیسے مانے؟
وہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ وہ فیصلہ شفاف ہے, قانون کے مطابق ہے اور آئین کے مطابق ہے. اور آج اطہر من اللہ صاحب کی جو ججمنٹ آئی ہے یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایک یہ آلریڈی ڈسمس پٹیشن تھی, اس کے اوپر بینچ نہیں بن سکتا تھا اور اس کا فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. تو پھر سوال یہ اٹھتے ہیں کہ عدالتی سہولت کاری کیوں یہ جھوٹ بولا گیا کہ ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا ہے, کیوں یہ جھوٹ بولا گیا کہ ججز نے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ اور ڈس ایسوسیٹ کر لیا ہے, اور کیوں اس جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے ایک متنازع 3 بینچ اس پٹیشن پہ بنایا جو ڈسمس ہو چکی ہے. ملک کی عدالتی تاریخ میں, ملک کی آئینی تاریخ میں کبھی ایسا فیصلہ, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک پٹیشن خارج ہو جائے, ایک پٹیشن ہو ہی نہ, اور اس کو سپریم کورٹ کی اکثریت اس کو ڈسمس کر دے, اس کے اوپر 3 بینچ بنا دیں چیف جسٹس آف پاکستان, اور اس کے اوپر 3 بینچز کے اندر اعجاز الاحسن صاحب جو آلریڈی ایک متنازع ان کا تاثر ہے کہ ان کو ہر اس بینچ میں بٹھایا جاتا ہے جس کے جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ نہ ہو. بینچ بننے سے پہلے یہ تاثر ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آئے گا. کیا یہ سپریم کورٹ کا یہ آئینی کردار ہے؟ اور آج اطہر من اللہ صاحب کا جو فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ عدالتی کارروائی جو کہ ایسا تاثر دے کہ وہ کسی ایک سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اور یہ تاثر ہو اس سے یہ تاثر بن جائے کہ پولیٹیشنز ان جوڈیشل روبز. اور انہوں نے کہا کہ اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا آغاز ہی اس پری میچور جو معاملہ تھا اس کے اوپر از خود نوٹس سے ہوا. تو اگر کسی ملک میں آئینی بحران اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا جنم سپریم کورٹ سے ہو تو اس کے اوپر کون اعتماد کرے گا, اس کے فیصلے پر کون اعتماد کرے گا؟ اور اگر کسی فیصلے پہ سپریم کورٹ کی اکثریت تقسیم ہو اور اقلیتی فیصلے کو مان کر اس پہ بینچ بنا کر اس کا فیصلہ دے دیا جائے تاکہ ایک شخص کی, ایک لاڈلے کی, ایک فورن ایجنٹ کی, ایک منی لانڈرر کی, ایک گھڑی چور کی, ایک آئین شکن کی سہولت کاری ہو, تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اور اس سے بالکل صحیح کہا گیا اس ججمنٹ میں کہ اس سے پولیٹیشنز ان جوڈیشل روبز کا تاثر ہوتا ہے. اور اس کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ 2 اس کے پہلو ہیں. ایک سیاسی پہلو کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے عمران خان صاحب کا, تو اس کے بعد صدر ڈپٹی اسپیکر سے رولنگ دلوائی, ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی اور اس سائفر کی جو من گھڑت کہانی تھی اس کو تسلیم کرتے ہوئے صدر سے اسمبلی توڑوا دی. اس کے بعد اسی اسمبلی سے استعفے دے دیے, ہائی کورٹ چلی گئے کہ استعفے منظور کرائے اسپیکر سے, اس کے بعد ہائی کورٹ چلے گئے کہ استعفے نامنظور کرائیں اسپیکر سے. اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کے اندر بزدار صاحب کے وقت آئین اور حمزہ شہباز کے وقت آئین معطل. بزدار صاحب کے جنہوں نے ووٹ دیں وہ ووٹ بھی کاؤنٹ ہوں اور لوگ بھی ڈسکوالیفائی نہ ہوں. حمزہ اور ان کا خط, عمران خان صاحب کا خط آئینی, اور حمزہ شہباز کے کیس میں ووٹ بھی نہ گنے جائیں اور الاکین بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں. 63(1)(a) کو ری رائٹ کر کے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی صرف سہولت کاری کرنے کے لیے. اور عمران خان صاحب کا خط آئینی, چودھری شجاعت صاحب کا خط غیر آئینی. عدم اعتماد حمزہ شہباز کا ہو تو ممبران کی کاؤنٹنگ بھی نہیں اور ڈسکوالیفیکیشن بھی, اور بزدار صاحب کے کیس میں ووٹ بھی کاؤنٹ ہو اور ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں. اور اس کے بعد یہاں معاملہ نہیں رکتا, پھر اسپیکر سے, ڈپٹی اسپیکر سے, صدر سے, گورنر سے, اسپیکر پنجاب اسمبلی سے آئین شکنی کروائی گئی, غیر آئینی اقدامات کروائے گئے. اور وہ سائفر جس کے اوپر یہ سارا تماشا رچایا گیا وہ سائفر محسن نقوی کی عالمی سازش کی نظر ہو گیا جس پہ یہ سارا تماشا کیا. اور یہاں کہانی نہیں رکتی, اس کے بعد سی سی پی او لاہور ڈوگر صاحب کی ٹرانسفر کا کیس, اس میں سے اس کے اندر سے
از خود نوٹس نکل آتا ہے الیکشن کا 90 دن کا, اور وہ از خود نوٹس الیکشن 90 دن کا جو کہ خیبر پختونخوا میں آئین معطل, اس میں 90 دن کا اصول آئینی معطل, اور پنجاب کے اندر آئینی اصول جو ہے 90 دن کا وہ پورا کر دیا جاتا ہے. اور جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر سپریم کورٹ ڈوگر صاحب کے کیس میں سی پی او لاہور کی ٹرانسفر کے کیس میں از خود نوٹس کے اندر سے 90 دن کی الیکشن کا سو موٹو نکل آتا ہے. اس الیکشن کا سو موٹو نکلنے کے اوپر بینچ بنتا ہے جو بینچ چیف جسٹس صاحب بناتے ہیں. اس بینچ کے 4 اکثریت کے ججز کہتے ہیں یہ پٹیشن قابل سماعت نہیں ہے, اس کو ڈسمس کیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر جھوٹ بولا جاتا ہے کہ انہوں نے ریکیوز کر لیے, علیحدہ ہو گئے ججز اور انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا, اس لیے ایک نیا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے اس پٹیشن کے اوپر جو پٹیشن ڈسمس ہو چکی ہے. اور اس کے بعد وہ فیصلہ دے دیا جاتا ہے, اس فیصلے کو حکومت پر مسلط کر دیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ دے دیا گیا اور 90 دن کے اندر الیکشن ہو, اور اس 90 دن کی مدت کو خود اس کی پابندی کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. 90 دن تو گزر جائیں گے 14 مئی سے پہلے, لیکن چیف جسٹس صاحب آپ نے بینچ کیسے بنایا جو پٹیشن ڈسمس ہو چکی تھی. آج اطہر من اللہ صاحب کا جو فیصلہ ہے جو آپ پاکستان کی عوام نے پڑھا ہے وہ اس بات کی توثیق کرتا ہے جو پارلیمان کہہ رہی تھی, اور پھر جو 12 سیاسی جماعتیں ہیں ان کو نہیں سننا. وہ عدالت میں موجود ان کے لائرز کی حاضری نہیں لگائی بندیال صاحب نے, چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ نے, وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس کی حاضری نہیں لگائی. اور ان جماعتوں کو نہیں سننا, لیکن جس جماعت کے کہنے پہ از خود نوٹس اس کیس کا لگایا, اس پٹیشن کا لگایا جو پٹیشن ڈسمس ہو گئی تھی, ان کو سننا, ان کے بلا کے لوگوں کو سننا. اسد عمر صاحب کو کہنا ادھر آئیں بتائیں اکانومی کی, جس کو پاکستان تحریک انصاف نے وزارت خزانہ کی کرسی سے کان پکڑ کر نکال دیا, اس کو بلایا گیا کہ آپ اکانومی کی سچویشن بتائیں. لیکن وہ 13 جماعتیں جو رائٹ سائڈ پہ بیٹھی ہیں ان کو نہیں سننا. صحافیوں نے دیکھا, رپورٹرز نے دیکھا, میڈیا نے دیکھا, وہاں کورٹ روم میں دیکھا کہ سب کے وکیل موجود تھے, ان کی حاضری تک نہیں لگائی. کیوں؟ الیکشن کیا خالی پاکستان تحریک انصاف نے لڑنا تھا؟ کیوں ان 13 جماعتوں کو نہیں سنا گیا؟ اور اس کیس میں نہیں سنا گیا جو ڈسمس ہو چکا ہے. کوئی سپریم کورٹ کی لاج رکھنے کے لیے سن لیتے, کوئی اس کا وقار برقرار رکھنے کے لیے سن لیتے. اور آج جو اطہر من اللہ صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں, نہ یہ پٹیشن, نہ اس کا فیصلہ آ سکتا ہے, نہ یہ فیصلہ عوام نے قبول کیا. اور پارلیمان نے وہی بات کی کہ آپ ایگزیکٹو کے رول میں انگریس کر رہے ہیں, مداخلت کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے آئینی کردار میں. الیکشن کب کرانا ہے یہ الیکشن کمیشن نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, عمران خان نے اس کا فیصلہ نہیں کرنا. لیکن وہ آصف کھوسا صاحب کی طرح, جس طرح وہ ہوا تھا نا پینما کا, انہوں نے کہا کیا جا ادھر لے کے آؤ, وہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں نا کہ ادھر آؤ, کہاں مارے پھر رہے ہو در بدر. اسی طرح اس ڈوگر کے کیس سے انہوں نے کہا الیکشن کرانے ہیں, آپ اپنی مرضی کے مطابق کرانے ہیں, بھاڑ میں جائے الیکشن کمیشن, پارلیمان, باقی 13 جماعتیں, پاکستان کی عوام. کیونکہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا, اور وہ عمران خان صاحب جنہوں نے خود اسمبلی توڑی, وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود آن ریکارڈ کہا کہ میں اسمبلی نہیں توڑنا چاہتا تھا. اختیارات کا ناجائز استعمال, آئین کی اپنی مرضی کے مطابق تشریح قبول نہیں کی جا سکتی. ناقابل سماعت کیس کا بینچ بنا کر فیصلہ قبول نہیں کیا جا سکتا. اور آج اطہر من اللہ صاحب نے اس بات کی توثیق کی ہے, اور یہ 4 ججز کے فیصلے مکمل ہو چکے ہیں, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ بات جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں, the Chief Justice and the judges collectively constitute the Supreme Court of Pakistan. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اتفاق کرتا ہوں اپنے بردر ججز کی تمام ججمنٹ کے ساتھ,
اور عوام کا اعتماد اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب عدالت کو سیاسی طور پر متعصب اور ججوں کو پوشیدہ سیاستدان سمجھا جاتا ہے. The judges are considered as politicians in judicial robes کا ورڈ استعمال کیا ہے. اور اس کے بعد آج عمران داری پر آئین کی فتح ہوئی ہے. سچ بولنے والے ججز نے اپنی ججمنٹس کے ذریعے, اپنے کورٹ آرڈر کے ذریعے اس سہولت کاری کو بے نقاب کیا ہے. اور ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس فرض کی خلاف ورزی کی صورت میں ذمہ داری چیف جسٹس اور تمام ججز پر عائد ہوگی کیونکہ وہ مل کر سپریم کورٹ تشکیل دیتے ہیں. بینچوں کی تشکیل اور مقدمات کی تقسیم کا عمل شفاف, منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے. عدالت کو کسی بھی سٹیک ہولڈرز کو اپنی سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھانے یا دوسرے حریفوں پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنا فورم استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جب پٹیشنر آئے اور از خود نوٹس لیا جائے تو اس میں اور بھی زیادہ احتیاط برتنی چاہیے, اور جو پٹیشنر ہے اس کی نیت, اس کا طرز عمل اس پٹیشن سے پہلے کیا رہا ہے اس کو جانچ کر از خود نوٹس لینا چاہیے. تو اس صورت میں پٹیشنر سائفر والا تھا, جھوٹی عالمی سازش والا تھا. اس کیس میں پٹیشنر ملک کے خلاف سازش کرنے والا تھا, فورن ایجنٹ تھا, گھڑی چور تھا, ٹیرین کا والد تھا. پہلے لانگ مارچ کا تماشا لگایا, پھر جیل سے بچو تحریک کا تماشا لگایا, اس کے بعد صرف عدالت سے بچنے کے لیے یہ الیکشن کا ڈرامہ کرایا اور اسمبلیاں تحلیل کی. اگر اسمبلیاں تحلیل کرنی تھیں تو پھر پہلے جو اسمبلی تحلیل کی پھر استعفے دیے, تو پھر استعفے منظور کیوں کرائے؟ وہ اسمبلی جو خود توڑنا چاہتا تھا, جس سے خود استعفیٰ دیا, اور اس کی سہولت کاری شروع ہو گئی. اور اس کے بعد جس انداز اور طریقے سے یہ کاروائی شروع کی گئی, یہ اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ کہتا ہے, جس انداز اور طریقے سے یہ کاروائی شروع کی گئی اس نے عدالت کو غیر ضروری طور پر سیاسی تنازعات سے دوچار کر دیا ہے, اور یہ انوائٹ کیا ہے کہ لوگ کرٹیسزم کریں. اور کیوں نہ کریں؟ یہ 22 کروڑ عوام بھیڑ اور بکریاں نہیں ہیں جن کو کچھ نظر نہ آئے کہ فیصلہ آ جائے ڈسمس کا, اس کے اوپر بینچ بن جائے, اس پہ ہم خیال گروپ آ جائے, اس پہ سماعت شروع ہو جائے, اس کا فیصلہ آ جائے کہ باقی فریقوں کو نہ سننے کے باوجود. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ایسا کیسے ہوگا؟ عدالت قبل از وقت پری میچور معاملے پر کارروائی کرتے ہوئے سیاست کے ڈومین کے پہلے سے گہرے پانیوں میں قدم رکھے گی. اس سے عوام کا اعتماد ختم ہونے کا خدشہ ہے. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد چیف جسٹس کے جج کہہ رہے ہیں, اور اس کے اور سینئر ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مختصر یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ عمران داری کی جا رہی تھی, عمران خان کی سہولت کاری کی جا رہی تھی. 4 ججز نے پٹیشن ڈسمس کر دی تھی. اس ڈسمس کرنے کے اوپر ایک جھوٹ بولا گیا اور تاثر دیا گیا کہ ججز نے ڈسمس نہیں کیے, انہوں نے ڈس ایسوسیٹ, ریکیوز اور علیحدہ کر لیا اپنے آپ کو. عدالتی کارروائی کے اوپر جھوٹ بول کر 3 بینچ بنا دیا گیا اس پٹیشن کے اوپر جو ڈسمس ہو چکی تھی. اس کا فیصلہ کر دیا گیا, اس فیصلے کو مسلط کر دیا گیا. پارلیمان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. پارلیمان نے کہا یہ مداخلت ہے. پارلیمان نے کہا کہ یہ متنازع بینچ نہیں بن سکتا. پارلیمان نے کہا یہ از خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا تھا, جس کے اوپر سپریم کورٹ خود تقسیم ہو گئی. وہ فیصلہ کیسے پاکستان کی عوام مانے؟ اور پھر بار بار انہوں نے یہ کہا کہ چلیں ڈسمس بھی ہو گئی ہے, لیکن پاکستان کی عوام کے اعتماد کی خاطر وہ پولیٹیکل جماعتیں جو ملک میں سیاسی عدم استحکام نہیں چاہتی تھیں, انہوں نے کہا فل کورٹ بنا دیں, ہمیں فل کورٹ کا فیصلہ قبول ہوگا. 4 اکثریتی ججز نے کہا فل کورٹ بننا چاہیے. آج اطہر من اللہ صاحب کے فیصلے نے کہا کہ اس کے اوپر نہ از خود نوٹس بنتا تھا, یہ پری میچور کیس تھا,
اس سے تاثر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کی اجازت دی گئی. اس سے کانسٹیٹیوشنل کرائسس از از خود نوٹس سے شروع ہوا, اور انہوں نے کہا 1.5 لاکھ پٹیشنز جہاں از خود نوٹس, جہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن جس کی اسپرٹ آئین کی کہتی ہے کہ وہاں آپ از خود نوٹس لے دیتے ہیں, وہاں 1.5 لاکھ ایپلیکیشنز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. اس سے مس کانڈکٹ, آئین کی غلط تشریح اور اختیارات کا ناجائز استعمال, یہ چاروں ججز کے جو فیصلے ہیں یہ خود اس کے اوپر مور لگاتے ہیں. اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ متنازع ہو گئی ہے. ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور ان کو یہ بات بتانی چاہیے اور یہ جو دوسری پروپوگینڈا سیاسی جماعت ہے نا, جن کو نہ الیکشن سے کوئی سروکار ہے نہ کوئی ان کو اس ملک سے سروکار ہے, وہ ایک سازشی ٹولہ ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ الیکشن کا معاملہ ہے, یہ بینچ کا معاملہ نہیں ہے, یہ بینچ کا معاملہ ہے, یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے, یہ آئین کا معاملہ ہے, یہ قانون کا معاملہ ہے, یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کا معاملہ ہے, یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے جو ایک کے لیے معطل نہیں ہو سکتا اور دوسرے کے لیے لاگو نہیں ہو سکتا. یہ کسی کی مرضی, کسی کی منشا کے مطابق لاگو اور معطل نہیں ہو سکتا. یہ عمران خان کے لیے معطل اور لاگو نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر کسی قسم کی آئین کے ساتھ کھلواڑ کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. اور کل پارلیمان کا اس کے اوپر 2 ٹوک فیصلہ آ چکا ہے. یہ تماشا ایک 2017 میں کالی لا, بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر ملک کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کو پینما پہ نہیں بلکہ اس اقامہ کے اوپر جس میں تنخواہ نہ لینے کی سزا دے کر ڈسکوالیفائی کیا گیا. پھر پوچھتے ہیں معیشت ٹھیک کیوں نہیں ہوتی, روزگار کیوں نہیں ملتا. وہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ جب وزیر اعظموں کو ایک سٹروک آف پین کے ساتھ غلط فیصلوں کے اوپر اور اس کے بعد گواہی آ چکی کہ یہ وہ غلط فیصلہ تھا, اس کے بعد ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے جب معیشت 6.2% پہ ترقی کر رہی ہوتی ہے, جب ملک کے اندر 14,000 میگا واٹ بجلی لگ رہی ہوتی ہے, جب آٹا 35 روپے کا اور چینی 52 روپے کی ہوتی ہے. اس وقت وزیر اعظم کو نکال دیا جاتا ہے اور پھر پوچھتے ہیں معیشت سنبھل کیوں نہیں رہی. یہ وہ فیصلے جو کہ پاکستان کی عوام کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, معیشت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, روزگار کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, ملک کی ترقی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں کہ معیشت ٹھیک کیوں نہیں. معیشت اس لیے ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ ایک ایسے شخص کو فیصلے سے مسلط کیا گیا, RTS کو بٹھا کر مسلط کیا گیا جس نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا, عوام کو بے روزگار کیا اور عوام کی آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی کو مہنگا کیا اور عوام کے پیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا. آج اسی کی سہولت کاری کی جا رہی ہے جس نے کسی بھی دوست ممالک کو ساتھ نہیں رہنے دیا اور ایک کاغذ لہرا کر تماشا بنانے کی کوشش کی, جو بعد میں کہا محسن نقوی نے میرے خلاف سازش کی تھی. جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے تو اس کو جانور کہتا ہے. جب سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلے دیتی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان کے تصویر کے اوپر جوتیاں مارتا ہے. جب ججز غلط فیصلے دیتے ہیں تو کہتا ہے اوئے زیبا جج. جب عدالت بلاتی ہے تو دندناتا ہوا بدماش کلاشنکوف اور اسلحہ لے کر عدالت کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. یہ اس کی سہولت کاری کی جا رہی ہے, یہ اس کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے جو ایک فورن ایجنٹ ہے, جو ایک فورن فنڈنگ کے ذریعے منی لانڈرنگ کر کے آتا ہے, جو گھڑی چور ہے, جو اپنی بیٹی کو اپنے کاغذات میں ڈکلیئر نہیں کرتا, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, جو ٹیرین کا والد ہے. یہ اس کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. اور جب اس طرح کے لوگوں کی سہولت کاری کی جاتی ہے تو ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام آتا ہے, ملک میں مہنگائی ہوتی ہے, عوام کا روزگار چھینا جاتا ہے. اور جب 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم جو لوگوں کو کارخانے لگا رہا تھا, لنگر خانے نہیں, جو ترقی دے رہا تھا, روزگار دے رہا تھا, عوام کو موٹر ویز کا جال دے رہا تھا, پوری عالمی دنیا پاکستان کی معیشت کے اوپر اور پازیٹیوٹی کے اوپر کامنٹ کر رہی تھی, اس کو جب نکال دیا جاتا ہے اور اس طرح کے نالائق, نااہل, سازشی, فورن فنڈڈ فتنے فساد کو مسلط کیا جاتا ہے تو پھر ملک کا یہی حال ہوتا ہے. اور وہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس جب اداروں سے, آئینی اداروں سے جنم لیتا ہے تو پھر ملک کا یہی حال ہوتا ہے. آج پاکستان کی عوام اس فرق کو جان چکی ہے کہ یہ خالی سیاستدان ملک نہیں ٹھیک کرتے, ملک ریاست ٹھیک کرتی ہے. اور جب سیاستدان ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے اور پھر بعد میں سوال کرتے ہیں سیاستدانوں سے. آج پاکستان کی عوام سب جانتی ہے
یہ تماشا ختم ہونا چاہیے, یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ختم ہونا چاہیے. ملک کے اندر بالکل الیکشن ہونے چاہیے, لیکن کسی کی مرضی, کسی کی دھونس, کسی کی دھمکی کی وجہ سے نہیں, بلکہ آئینی طریقے سے ایک وقت میں پورے ملک میں الیکشن ہونے چاہیے. یہ کوئی الیکشن کا معاملہ نہیں ہے, یہ ملک کے اندر جو آئین کی غلط تشریح بار 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 کر کے آئین کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے, یہ معاملہ اس کا ہے. جی سوال. میڈم یہ آپ بتا رہے کہ یہ جو معزز جج صاحبان ہیں آج تو فیصلے دے رہے ہیں, کیا وجہ ہے یہ اس وقت کیوں نہیں بیٹھے بینچ کے اندر جب 5 رکنی بینچ جو ہے 8 دن مسلسل سماعت کر رہا تھا؟ سوری, کیونکہ اس لیے نہیں بیٹھے, بڑا کمال سوال ہے, میری پریس ٹاک کی ساری اس بات پہ تھی. وہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ وہ فیصلہ دے چکے تھے, وہ اس پٹیشن کو ڈسمس کر چکے تھے. سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ وہ 4 ججز اس فیصلے میں کیوں نہیں بیٹھے جو پٹیشن ڈسمس تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ڈسمس پٹیشن کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے کیوں بینچ بنایا, جب اکثریت کا فیصلہ اس کو ڈسمس کر چکا تھا. جب کوئی پٹیشن ہی نہیں تھی تو بینچ کیسے بنا؟ جب کوئی پٹیشن ہی نہیں تھی تو اس بینچ کا فیصلہ کیسے آیا, اور اس کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے؟ وہ آئین کے خلاف ہے, وہ سپریم کورٹ کے خلاف ہے, وہ آئین کی تشریح کے خلاف ہے, وہ قانون کے خلاف ہے, اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ بتائیے کہ بہت ہی اہم پریس کانفرنس آپ نے کی ہے, تو اسی موضوع پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اسپیشلی طور پر اس موضوع پر کیا فیصلے لیے گئے؟ جی سیکیورٹی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, بہت تفصیلی میٹنگ, 4-4.5 گھنٹے وہ میٹنگ جاری رہی, جس کے اندر تفصیلی جو اس وقت دہشت گردی کی لہر, اور میں یہ بھی بتاتی چلوں, یہ دہشت گردی کی جو لہر ہے نا, یہ 2018 میں دفن ہو گئی تھی دہشت گردی. نواز شریف نے اس ملک کو نیشنل سیکیورٹی پالیسی, نیشنل ایکشن پلان اور دہشت گردوں کے خلاف کھڑا ہو کر اس پوری قوم کو اکٹھا کر کے یکجا کر کے ملک کے اندر سے دہشت گردی کی کمر توڑ دی تھی. وہی دہشت گردی 2018 کے بعد عمران خان کی وجہ سے واپس آئی, جو انویٹیشن کارڈز دے رہا تھا کہ آؤ آؤ خیبر پختونخوا میں آؤ, جو ان کی پناہ گاہیں دہشت گردوں کی بنوا رہا تھا, جنہوں نے اوپن انویٹیشنز دیے, جنہوں نے اوپن وعدے کیے. یہ دہشت گردی خیبر پختونخوا میں آئی, یہ دہشت گردی بلوچستان میں آئی, اور اس کے اثرات پنجاب اور سندھ میں. دوبارہ میرا ملک, جس کو وزیر اعظم نواز شریف دہشت گردی سے پاک کر کے گیا تھا, ادھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس بنا کر کھڑے کر کے گیا تھا. ان کو ڈویزبل پول سے 1 بلین روپیہ جاتا ہے, جو تمام باقی صوبے دیتے ہیں خیبر پختونخوا کو صرف دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے, جس میں 475 بلین ان کو دیے گئے, جس کا کوئی عطا پتہ نہیں, جو ہوٹلوں اور ریزورٹس کے اوپر لگ گئے, اور دہشت گردی دوبارہ ملک کے اندر واپس آ گئی. جو قربانیاں دیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, ہمارے آرمڈ فورسز کے لوگوں نے, جوانوں نے, ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ اپنے جوانوں کے شہیدوں کے لہو سے لکھا تھا اور صفایا کیا تھا. آج وہی دہشت گردی واپس آ گئی ہے, اور اس کے اوپر کمپلیٹ اس کے اوپر بریفنگ دی گئی کہ کس طرح کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کمپرومائزڈ رہے خیبر پختونخوا میں, اور وہی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس, وہی لیبز شہباز شریف کے دور میں چیف منسٹر پنجاب میں جو انفراسٹرکچر CTDs کا بنا تھا پنجاب کے اندر, آج اس کی وجہ سے دہشت گردی پنجاب کے اندر سنبھلی ہوئی ہے. لیکن اگر اسی طرح بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی جاری رہی, جس کے اثرات اب دوسرے صوبوں پہ آ رہے ہیں, تو یہ اس کے اوپر کمپلیٹ بریفنگ دی گئی, اور پوری فورسز, تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز, انٹیریئر منسٹر نے اس کے اوپر بریفنگ دی, اور دوبارہ سے جو پہلے بھی بات ہو چکی ہے اور اس کا عمل شروع ہو گیا, نیشنل ایکشن پلان کا جو ریوائول ہے اس کو پوری طرح سے دوبارہ سے ریوائیو کرنے کا فیصلہ ہوا ہے, اور اس کے اوپر عمل درآمد کی مانیٹرنگ اور بریفنگ دی گئی ہے, اور اس کے اوپر جو تفصیل کہ ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک تفصیلی, اور جہاں ڈپلائمنٹ ہے آرمڈ فورسز کی, اس کے اوپر بات ہوئی, اور اس کا جو ایک کمپلیٹ اعلانیہ فیصلوں کے ساتھ ہے وہ میں جاری کروں گی کچھ ہی دیر میں, 10 سے 15 منٹ کے اندر, اور اس میں ہر شق کو کمپلیٹ تفصیل فیصلوں کے ساتھ بتایا گیا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کنٹیمپٹ اس فیصلے پہ
بات ہوئی ہے اس فیصلے پہ سٹیپ ڈاؤن کرنے کا کہا جا رہا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے ججز نے کہا ہے کہ متنازع فیصلہ ہے, کنٹروورشل فیصلہ ہے, اس نے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کیا ملک کے اندر, اس نے یہ تاثر دیا ہے کہ کسی جماعت کی سیاسی حکمت عملی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور یہ بینچ کس آئینی اور قانونی تشریح کے مطابق بنا تھا اس پٹیشن پہ جو کہ ڈسمس ہو چکی ہے. تو یہ تو مطالبہ آج پوری پاکستان کی عوام کر رہی ہے. یہ مطالبہ پچھلے 20 دنوں سے پاکستان کی عوام, بارز, لائر جو لیگل ایکسپرٹس ہیں, جو 13 جماعتیں ہیں, وہ یہی تو کر رہی ہیں کہ یہ بینچ کہاں سے آ گیا, یہ کون سا ہوائی بینچ ہے جو آ گیا جس کی پٹیشن ہی موجود نہیں ہے. جسٹس اطہر مین اللہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے سے پہلے کرتے وقت نیت دیکھنی چاہیے. یہ نیت دیکھنے کا آئین میں کہیں مینشن ہے کہ نیت وہاں پر دیکھی جائے, کہیں آئین میں لکھا ہو؟ دوبارہ بتائیں کیا جی نیت انہوں نے یہ نہیں کہا, بڑے غلط بات نہیں, انہوں نے کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ از خود نوٹس لیتے وقت بہت احتیاط برتنی چاہیے اور سیاسی معاملات کے اوپر اور بھی زیادہ کرنی چاہیے, کیونکہ اگر کوئی ایسا متنازع فیصلہ آئے تو آپ خود انوائٹ کرتے ہیں اس کرٹیسزم کو, اس لیے اس پہ دیکھنا چاہیے. اور جو پٹیشنر جو ہے اس کی طرز عمل کے اوپر پہلے اس کا طرز عمل جانچنا چاہیے کہ کیا ہے, اور اس کے بعد ساری احتیاط کرتے ہوئے وہ از خود نوٹس لینا چاہیے. میڈم اس وقت جو عدالتی معاملات سامنے آ رہے ہیں, اس سے تو لگ یہ رہا ہے کہ اب چیف جسٹس کی کنڈکٹ اور ان کی انٹینشن کا معاملہ جو سامنے آیا ہے, اور اب آپ کی جانب سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. کیا فل کورٹ اگر بنا دیا جاتا ہے تو آپ لوگ راضی ہو جائیں گے یا استعفا ہی چاہیے آپ کو؟ دیکھیں اب تو معاملہ ہی ختم ہو گیا نا. اب تو 4 ججز کا یہ فیصلہ آ گیا کہ کوئی پٹیشن نہیں ہے. 4 ججز کا یہ فیصلہ آ گیا ہے کہ ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ پٹیشن ہی نہیں ہے. یہ مذاق ہے. ایک پٹیشن نہیں, اس کو 4 ججز نے ڈسمس کر دیا, ان کے ڈیٹیلڈ آرڈرز آ گئے ہیں, اس ڈیٹیلڈ آرڈرز نے اس کو خارج کر دیا ہے. اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے خود اپنی سربراہی میں ایک بینچ بنا لیا اور اس بینچ کے بعد اس کا فیصلہ کر دیا. اس فیصلے کو چاہتے ہیں مسلط ہو جائے اور اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں ہے. اس کا نہ آئین اجازت دیتا ہے, اس کی نہ قانون اجازت دیتا ہے, اور نہ سپریم کورٹ کے 4 ججز کے اکثریتی فیصلے اجازت دیتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ جسٹس اطہر مین اللہ کا آج آنے والا فیصلہ بڑا اہم ہے. جب پٹیشن ہے ہی نہیں تو فیصلہ کیسے آیا؟ جسٹس اطہر مین اللہ کا فیصلہ عدالتی کارروائی پر سوالیہ نشان ہے. سیاسی جماعتیں کبھی بھی الیکشن سے نہیں بھاگتیں. ججز کی اکثریت نے کہا کہ معاملے پر فل کورٹ بنا دیا جائے. یہ صرف الیکشن کا معاملہ نہیں ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ جب 4-3 اکثریت سے فیصلہ آ گیا تھا تو نیا بینچ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک گھڑی چور آئین شکن کی سہولت کاری قابل قبول نہیں ہے. جب پٹیشن مسترد ہو چکی تو فیصلہ کیسا؟ جب 4-3 اکثریت سے فیصلہ آ گیا تو نیا بینچ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ لاڈلے نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کرائی. ایک آئین شکن لاڈلے کی سہولت کاری قبول نہیں ہے. سی سی پی او لاہور کے تبادلے کے کیس سے انتخابات کے لیے از خود نوٹس نکل آیا. عدالتی اور آئینی تاریخ میں ایسا فیصلہ کبھی نہیں ہوا. اور ناظرین، یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین.